میں بنیادی طور پہ جو ہمارا ای بے پروفیشنل کورس ہے 2024 اس کا آپ کو انٹروڈکشن کروانا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے. تو اس میں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو یہ کورس ہے یہ 4تھ کورس ہے. اس سے پہلے 3 ہم نے سیشنز کلوز کیے ہیں. ہمارا جو فرسٹ سیشن تھا اس کا آلموسٹ سبھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی ارننگ میک شیور ان کی ساری جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سب لوگ اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں. اور میرے اسٹوڈنٹس میں سے وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو 2 لاکھ پر منتھ کے حساب سے بھی اپنی ارننگ کر رہے ہیں. اور جو لوگ اکاؤنٹس چلا رہے ہیں اپنے اور کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو واللہ باللہ میرے حساب میں وہ اس سے بھی زیادہ ارن کر رہے ہوں گے. میں نہیں جانتا چونکہ وہ ان کا ایک پرائیویٹ اپنا وہ ہے, لیکن میرے حساب میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کے حوالے سے, ٹریننگ کے اعتبار سے وہ لوگ فلی پروفیشنل ای بے کا صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ اپ ٹو ڈیٹڈ ورژن ہے پچھلے 3 سیشنز کا جو ہے نا جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے. اور آگے جو چیلنجز آئے ہیں پچھلے 3 سیشن کے بعد جو ہم مارکیٹ میں چیلنجز آ رہے ہیں, مارکیٹ میں جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں ان چینجز کو بھی انکارپوریٹ کیا اس ہم نے سیشن میں, اور آپ کو یہ اپ ٹو ڈیٹڈ ورژن ملے گا. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا ابھی کہ ہمارے اس میں اس سیشن کے اندر ابھی تک 3 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ای بے یا امیزون کے اوپر کام کر رہے تھے, اچھا کام کر رہے تھے, لیکن ان کا یہ کوسچن تھا کہ ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو ہم کسی پروفیشنل بندے سے جڑ کے نا ان کا سلوشن نکالنا چاہتے ہیں. چیلنجز کیا ہیں؟ ایک تو کلائنٹ کو ریٹین کرنا ایک چیلنج ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ کس طرح سے کام کریں. ٹھیک ہے, کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا اور کلائنٹ کو ہولڈ کر کے اپنے ساتھ لے کے چلنا ایک چیلنج ہوتا ہے. اس میں وہی لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں جو پروفیشنل کام کر رہے ہوتے ہیں, ایتھیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اپنا ایک کریکٹر ہوتا ہے, ایک ان کا جینیٹک کریکٹر ہوتا ہے جس پہ جو ہے نا انسان ٹرسٹ کرتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی مطلب جینز میں ہوتا ہے. آپ اچھی کمپنی سے, اچھے مطلب لوگوں سے کمپنی کر کے بھی, ان سے کنورسیٹ کر کے بھی جو ہے نا کمیونیکیٹ کر کے بھی وہ سارے گیٹس جو ہیں اپنے اندر لے کے آ سکتے ہیں. دوسرا چیلنج یہ تھا کہ سیلز نہیں آ رہی. مسئلہ یہ ہے کہ پروفٹ ہم جو ہے نا نہیں لے پا رہے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. آپ لوگ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں امیزون سے ای بے کے اوپر, علی ایکسپریس سے ای بے کے اوپر, ایٹ دا اینڈ آپ کو 2 سے 3 پاؤنڈس بچ جاتے ہیں UK میں. اور جب آپ مہینے کے اینڈ پہ اکاؤنٹ کلوز کرتے ہیں تو جب آپ کلائنٹ آپ کو پرسنٹیج شیئر کرتا ہے تو آپ کے حصے میں کوئی 30-35 ہزار روپے آپ کو بچ رہے ہوتے ہیں. تو میرے حساب میں ای کامرس میں 30-35 ہزار روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو وہ ایک چیلنج ہے. وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ لوگ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار دن رات کام کر رہے ہیں, 2 3 اکاؤنٹس پہ کام کر رہے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ ہمیں جو ہے نا 30-40 ہزار 50 ہزار اتنا بچتا ہے. اور چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مزہ ہی نہیں آتا کام کرنے میں. تو اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ اس کورس کے اندر ہم نے اس کو ٹیکل کر دیا ہے. ای بے کے اوپر, امیزون کے اوپر یا اس طرح کے اور جو مارکیٹ پلیسز ہیں اس کے اوپر اگر آپ کو سیلز نہیں آ رہی نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کمی انشاءاللہ دور ہوگی آپ کی. اور اس میں بے تحاشا سیلز آتی ہیں, جتنی سیلز آپ کہیں اتنی آتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی 6,000-7,000 پاؤنڈ کی بات نہیں ہے کہ آپ کو منتھلی سیلز آ جائے گی. کوئی بجٹ بتائے اپنا سیلز, میں ان کو لے کے دے سکتا ہوں کہ یار میرا اتنا بجٹ ہے. یہاں پہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے میرے پاس جتنے بھی کلائنٹس ہیں ہم سیلز روکتے ہیں ان کی. ٹھیک ہے نا, جتنے بھی کلائنٹس ہیں, مطلب میرا چیلنج ہے جتنے بھی کلائنٹس ہیں ہم سیل روک کے چلتے ہیں کیونکہ کلائنٹ کا بجٹ اینڈ ہو جاتا ہے. کلائنٹ یہ بھی نہیں ہے کہ عام کلائنٹ ہے, پیسے اچھے خاصے ان کے پاس, لیکن ان کا بجٹ شارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس صورت میں آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں کہ آپ کی پروفیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیلز میں نے کیسے لینی ہے. اور یہ جو چیلنجز ہیں نا, اصل چیز ہے چیلنجز سے نمٹنا آتا ہوگا تو آپ ہائیسٹ سیل لے سکتے ہیں. چیلنجز سے نمٹنا نہیں آتا تو ڈراپ شپنگ کریں گے. ڈراپ شپنگ میں آپ سمپلی ڈراپ شپنگ کرتے رہیں گے تو آپ کو اتنے پروفٹس نہیں ہونے جتنا آپ چاہتے ہیں کہ ہونے چاہیے. اچھا جی, میں نیکسٹ موو کرتا ہوں ہمارے آبجیکٹیو کیا ہونے ہیں. اگلے یہ جو 2 مہینے ہم نے لیکچرز دینے آپ کو, ایک تو آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ منڈے ٹو تھرسڈے آپ کی کلاس ہوگی, منڈے ٹو تھرسڈے ہم لیکچرز دیں گے. فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے آپ نے ورک کرنا ہے, جو بھی آپ کو اسائنمنٹس ہم نے آپ کے ذمہ لگانی ہے وہ میک شیور کر کے آپ نے پریپیئر کر کے ہمارے ای میل ایڈریس پہ آپ نے شیئر کرنی ہے تاکہ ہم آپ کو انڈیویجولی آپ کی وہ اسائنمنٹس چیک کریں اور ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ جو ہے نا لرننگ میں اس وقت کس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیچ میں پیچھے نہ رہ جائے. تو 4 دن آپ کو کلاسز دینی ہے, 3 دن آپ نے میک شیور کرنا ہے فل وہ کام کرنا ہے جو ہم نے آپ کے ذمہ لگانا ہے. اور منڈے کو ہم نے
جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے اپنا اپنا کام کر کے ہمیں بھیجا ہوگا ان کو رپلائی کر دیں گے, ان کو بتا دیں گے کہ جناب آپ نے یہ کمی ہے آپ کے اندر, یا آپ نے کوئی غلطی کی ہے, یا مزید آپ کو جو چیز سمجھانی چاہیے وہ ہم انہیں گائیڈ کر دیں گے. تو 2 مہینے میں ہم نے جو ہمارا جو آبجیکٹیو ہوگا نا, وہ اس میں سب سے پہلا آبجیکٹیو ہمارا ہے کہ ای کامرس کو لرن کرنا. دیکھیں آپ میرا یہ جو سیشن دیکھ رہے ہیں نا, اس کو آپ نے میرے یوٹیوب چینل پہ ہمارا جو لیکچر نمبر 2 ہے نا, جو میرے پچھلے سیشن کا نہیں پچھلے سے پچھلے سیشن کا لیکچر نمبر 2, اس کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے. یہ اس کا اپڈیٹڈ ورژن ہے, اس میں بہت بنیادی چیزیں میں نے سمجھائی آپ کو. اس میں میں نے آپ کو تھوڑا سا اور کلیریفائی کر دیا اس کے اوپر کہ آپ جو ہے نا اس کورس کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اچھا, سب سے ہمارا بنیادی آبجیکٹیو ہے نا, وہ یہ ہے کہ ای کامرس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اچھا, ای کامرس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا یہاں پہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ریئل ٹرم جو فزیکل مارکیٹ پلیسز ہیں. فزیکل مارکیٹ پلیسز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ملتان میں آپ چلے گئے ہیں جی خان پلازا, وہاں پہ لیپ ٹاپ سیل ہوتے ہیں. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک بہت آسان سی چیز ہے ایز کمپیئر ٹو ای کامرس. آپ وہاں جاتے ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے دکاندار کو پیسے پکڑائے ہیں, اپنی چیز لے لی, آپ گھر آ گئے. آپ کو دکاندار نے بتا دیا تھا کہ بھائی آپ کے پاس 15 دن کا ٹائم ہے, چیک کر لیں, 15 دن کے اندر جو بھی کمپلین ہوگی میں دور کر کے دوں گا, ادروائز میں پھر اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. نیٹ ٹو نیٹ پیمنٹ ہو گئی, چیز آپ کے پاس آ گئی, 15 دن کے اندر صحیح چل گئی ہے تو کام آپ کا چل نکلا ہے. لیکن ایز کمپیئر یہ جو فزیکل مارکیٹ پلیس ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ سب کو ہے کیونکہ آپ ڈے ٹو ڈے یہاں سے بائنگ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ای کامرس کو سمجھنا اس لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ آپ میں سے میجورٹی آف لوگ ایسے ہیں, اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ای کامرس کی ٹرانزیکشن خود نہیں کرتے. آن لائن بائنگ آپ میں سے میرے خیال میں 90% لوگ آن لائن بائنگ نہیں کرتے, ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو آپ نے آن لائن چیزیں سیل کرنی ہے. آن لائن چیزیں سیل کرنے کے لیے فزیکل مارکیٹ میں بھی اچھا دکاندار جو ہے, اچھا سیلر وہ ہے جو پہلے اچھا بائر ہے. آپ کو سیلنگ تب تک اچھی سیلنگ آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اچھی بائنگ نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر کی کوئی چیز اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو میک شیور آپ کے اندر سارے سینسز اگر ہیں, اس چیز کی کریکٹرسٹکس جو ہیں, اس کی جو کمپوزیشن ہے, اس کے جو مطلب نیگیٹو فیڈ بیک ہیں, اس کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ اپنے مائنڈ میں اندازہ لگا لیتے ہو کہ بھئی یہ چیز اتنے کی ہوگی. تو جب آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں اور اگلے بندے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ پرائس جو ہے نا مجھے اس پروڈکٹ کی پرائس کوٹ کریں, اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ 1000 روپے کی یہ پروڈکٹ ہے اور آپ کے مائنڈ میں پتہ ہے کہ بھئی یہ پروڈکٹ 800 ہے, تو آپ کبھی بھی اسے 1000 روپے پے نہیں کریں گے. آپ کہیں گے کہ جناب یہ 800 روپے میں دینی ہے تو دو, ادروائز میں نے نہیں لینی, اور آپ چلیں جائیں گے کسی اور بندے کے پاس اور اس سے 800 کی لے کے آ جائیں گے. یہ ہے فزیکل مارکیٹ. آپ کو کریکٹرسٹکس کا پتہ ہے, آپ کو اس پروڈکٹ کی ساری کوالٹیز کا پتہ ہے, سارے اے ٹو زی آپ اس کے پلس مائنس سارے جانتے ہیں. اسی طرح سے جو آپ اچھے بائر ہیں, تو آپ فزیکل مارکیٹ میں جب اپنی دکان بنائیں گے تو آپ اس پروڈکٹ کو سیل کرنے میں, آپ سیل کرتے ہوئے آپ کے پاس وہ سارے پوائنٹس ہوں گے جو ایز اے بائر آپ کے مائنڈ میں تھے. اب آپ بائر کی نیڈ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو جب آپ سیل کریں گے اس پروڈکٹ کو, تو آپ بہتر طور پہ سیل کریں گے اس بندے کی نسبت جو بندہ بالکل نیا ہے, جس نے بائنگ کبھی کی نہیں ہے. تو یہاں پہ گڈ سیلر بننے کے لیے ای کامرس میں بھی آپ کو ایک گڈ بائر ہونا بہت ضروری ہے. گڈ بائر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کو کم از کم آپ نے بائنگ کی ہو, آپ کو پتہ ہو, آپ علی ایکسپریس, دراز جو پاکستان میں اویلیبل ہیں پلیٹ فارمز, اس میں آپ کو پتہ ہو کہ میں نے بائنگ کرنی ہے, کس طریقے سے بائنگ کرنی ہے, فیڈ بیک میں نے کیسے چیک کرنے ہیں, پروڈکٹ کی جو ہے میں نے اباؤٹ کیسے ریڈ کرنی ہے, ڈسکرپشن کیسے ریڈ کرنی ہے, امیجز سے میں نے کیسے اندازہ لگانا ہے کہ یہ پروڈکٹ واقعی ایسی ہوگی یا یہ ڈاؤن ہوگی. ٹھیک ہے نا. جو یہ ای کامرس بیسکلی آپ ای کامرس کو تب سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب آپ کے سینسز میچور ہو جاتے ہیں. باقی یہ کمپیوٹر پہ کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ساری کر لیتے ہیں. ہم اکثر لوگوں کو 20-20 ہزار روپے کی سیلری دے کے نا ہنٹنگ اور لسٹنگ پہ بٹھاتے ہیں, وہ آپ سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. کچھ ہی دن سکھاتے ہیں اور اگلے 3-4 دن کام سکھاتے ہیں, 5ویں دن وہ آپ سے زیادہ اچھی ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اچھی لسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی یہ کامیابی آپ کی تب ہے جب آپ کے سینسز میچور ہو جائیں. سینسز میچور کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک تصویر کو دیکھنا اور اندازہ لگا لینا کہ یہ پروڈکٹ بڑی جو ہے نا ڈاؤن قسم کی ہوگی. آل دو پروڈکٹ کی تصویر میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ کو جو بھی عام بندہ دیکھے گا وہ کہے گا کہ یار یہ پروڈکٹ بہت بہترین ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو پروڈکٹس کی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پروفیشنل لوگ بناتے ہیں, بہت اچھی اچھی تصویریں بناتے ہیں, لیکن اس تصویر کے اندر سے پروڈکٹ کو جج کر لینا, اس کو کہتے ہیں سینسز کا میچور ہونا. آپ کی کامیابی تب ہے جب آپ کے سینسز میچور ہو گئے ہیں.
آپ ایک پروڈکٹ کو امیزون پہ دیکھ کے بتا دیں گے کہ جناب اس پروڈکٹ کو لے کے جاؤں گے ای بے پہ تو اس نے سیلز دھڑا دھڑ دینی ہے. جن کو مطلب ہم بہت ہیوج پیکیجز پہ اپوائنٹ کرتے ہیں اپنے پاس، جن کو لے کے آتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، ان کی اس کوالٹی کی بیس پہ ہم انہیں پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں، اس کا پورا انالیسس کر لیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ چلے گی یا نہیں چلے گی. تو یہ بیسکلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس سارے کورس کا جو آبجیکٹیو ہے نا وہ یہ ہے، اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اس وقت ایکسپرٹ بن سکتے ہیں جب ہمارے سارے سینسز میچور ہو جائیں، ہمیں آئیڈیا ہو جائے کیا سیل ہونا ہے کیا سیل نہیں ہونا، کس کسٹمر نے جو ہے ہمارے ساتھ 2 نمبری کرنی ہے اور کس کسٹمر نے ٹھیک چلنا ہے. میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے وہ آؤٹ آف سٹاک ہوتی ہے، 4 میرے ایسے جاننے والے ہوتے ہیں جن کے فوراً جو ہے نا مجھے میسیجز آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ بندہ پکڑ لیا ہم نے، آپ چیک کریں. وہ میرے پاس بھی اس کا ایک نیگیٹو فیڈ بیک ہوتا ہے، باقی کے پاس بھی ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ آ کے مارکیٹ کو خراب کر رہا ہے. تو سینسز اپنے جو ہے نا میچور کرنا ہے. ای کامرس کو لرن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر ای کامرس، ای بے ہے، امیزون ہے، والمارٹ ہے، اس کے آپ ایک طرح سے کیڑے بن جائیں. آپ کو پتہ ہو کہ بھئی میں امیزون کا مسئلہ ہے تو میں نے اس سے کیسے جو ہے نا نکل جانا ہے. امیزون کے مسائل میں امیزون کو ہم ناک آؤٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں امیزون 1000 طریقے سے ہمیں جو ہے نا روکنے کی کوشش کرتا ہے، ہم ود ان سیکنڈز ناک آؤٹ کر دیتے ہیں. ای بے ہمیں 1000 طریقے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی چیز پہ ہم کسی پوائنٹ پہ پھنس گئے ہیں ہم ای بے کو بھی ناک آؤٹ کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کیا چیز کہتے ہیں؟ سینسز کا میچور ہونا. ای کامرس کا جو پلیٹ فارم ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ، یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ تب آپ کو آئے گی جب آپ نے میک شیور کرنے کے کم از کم 3 سے 4 مہینے آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بے شک آپ زیادہ ٹائم نہ لگائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا دن بیٹھ کے کام کریں، آپ 1 سے 2 گھنٹے دیں، 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں. اور آپ کا جو بھی مسئلہ آتا ہے، جو بھی آپ کو اس کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے، چیلنج آتا ہے، تو اس چیلنج سے آپ نے نہیں گھبرانا. ای کامرس میں سب سے جو فیلئر، جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں ای کامرس میں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو 1-2 جھٹکے لگتے ہیں نا، وہ لوگ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ جھٹکے لگنے کے بعد ہمارا کیریئر ختم ہے، اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا جی. اب ایک بندے کے پاس ایک اکاؤنٹ ہے، اسی پہ کام کر رہا ہے، اسی سے اس نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، وہ سسپینڈ ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ 90% لوگ پھر کام چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو پلیٹ فارم ہی بیکار ہے. وہ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی اس سے پہ کام ہونے نہیں ہے، تو سسپینڈ کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے چیلنجز سے نکلنا ہے آپ نے، اس طرح کے چیلنجز سے گھبرانا نہیں ہے. اگر تو آپ 2 سے 3 مہینے ان چیلنجز کو فوکس کر کے، ان سے چیلنجز آئیں گے، اکاؤنٹ سسپینڈ ہوں گے، کلائنٹس کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوں گے، آپ کے امیزون کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوں گے، آپ کے والمارٹ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائیں گے. ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ آپ کے پاس 20 آرڈرز پڑے ہوں گے لیکن آپ نے پروسیس کرنے، آپ کے پاس کوئی سین نہیں ہے کہ پروسیس کہاں سے کریں. تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے ای کامرس رستے تلاش کرنے کا ایک نام ہے، آپ نے رستے تلاش کرنے ہیں. آپ نے ریلائی نہیں کرنا کسی ایک اکاؤنٹ کے اوپر، ملٹیپل اکاؤنٹس پہ کام کریں، ملٹیپل سورسنگ اکاؤنٹس پہ کام کریں. تو سب سے جو پہلا ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ ای کامرس کو ہم نے تھارولی جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ای کامرس مارکیٹ پلیسز کو تھارولی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جیسا کہ ہم خان پلازا، رحمت سینٹر، اس طرح کے مارکیٹ پلیسز کو جا کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے کس طریقے سے بائنگ کرنی ہے، کس طرح سے سیلنگ کرنی ہے. اس کے بعد دوسرا جو آبجیکٹیو ہے نا دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کے پاس ای کامرس کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں آپ کے پاس نا دو سٹیجز آتی ہیں. آپ جب آپ ای کامرس میں آتے ہیں، ای بے پہ یا امیزون پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، 2 سٹیجز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ کی پاکٹ بالکل خالی ہوتی ہے. اس خالی پاکٹ کے ساتھ کس طرح کام کرنا ہے، یہ ایک الگ پالیسی ہے، یہ ایک الگ میکانزم ہے کہ یار جیب خالی ہے کس طرح سے کام کرنا ہے. اور جیب خالی کے ساتھ لاکھوں کمانے ہیں پاسبل ہے. یوٹیوب کی ویڈیوز میں آپ نے بہت دیکھی ہوں گی، لاکھوں کمائیں، کروڑوں کمائیں. ٹھیک ہے نا. وہ صرف باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. لاکھ روپے کمانا بہت مشکل ہے. لاکھ روپے کمانے کے لیے آپ کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، اور لاکھوں کمانے میں آپ کو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہے. لیکن اس چیز کو پاسبل بنانا ہے آپ نے. خالی جیب کے ساتھ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو لاکھوں کمانے والا وہ ہے یہ آپ نے کرنا ہے. اور دوسرا فیز تب آتا ہے جب آپ کے پاس اچھے خاصے پیسے آ جاتے ہیں، آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کی کیپیسٹی آ جاتی ہے. تو دوسرا فیز کیا ہے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ والا فیز. اس میں ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ خالی پاکٹ جو ہیں وہ کس طرح سے کام کریں، جو لوگ خالی جیب کے ساتھ ہیں، اور جو انویسٹر ہیں وہ کس طرح سے کام کریں.
دونوں کے لیے اپرچونیٹیز ہیں. اس کام میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بندے کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں, انویسٹمنٹ کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی بہت اچھی ارننگ کر سکتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کس طرح سے کرنی ہے یہ آگے انشاءاللہ آبجیکٹیو ہے ہمارا, اس کو ہم آپ کو بتائیں گے. اور جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور 100% 110% سیکیور انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. 1 روپے کی بھی میری گارنٹی ہے, پیسہ ویسٹ نہیں ہوگا, ضائع نہیں ہوگا. ڈیلیڈ ریٹرن ہو سکتی ہیں, پے آؤٹ دیر سے آ سکتے ہیں, لیکن پیسہ ویسٹ نہیں ہوگا اس میں 100%. اگر جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں گے وہ بھی ہم اس میں آپ کو گائیڈ کریں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی جو اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے ہمارے سلیبس کا کہ آپ نے ای کامرس کا بزنس کیسے کھڑا کرنا ہے. وی اے بننا ہے نہیں, وی اے ہر کوئی بن لیتا ہے. وی اے آپ نے بننا ہو تو سیلری بیس پہ بھی لوگ پتہ نہیں کتنے ہائر کر رہے ہیں. وی اے بن جائیں, ان کا سیلری لیں 20-25 ہزار, کام کریں ان کا, یہ وی اے کی یہی اوقات ہوتی ہے. لیکن بزنس سیٹ کرنا, ٹھیک ہے نا, بزنس سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نا اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ 10 لاکھ روپے نکال لیں, ٹھیک ہے نا. 10 لاکھ روپے نکالنا کچھ زیادہ ٹائم نہیں مانگتا. میں نے 3 مہینے کے بعد مطلب جب میں نے کام کیا تو چوتھے مہینے 10 لاکھ بنے, ٹھیک ہے نا. وہ پھر بڑھا, وہ کم نہیں ہوا. آپ لوگ بھی اس سے نکال سکتے ہیں, ایزیلی نکال سکتے ہیں. کوئی اتنی بھی, آپ میری لائف دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ میں اتنا کوئی پریشر میں نہیں ہوں. آپ میری پچھلی لائف جانتے ہیں کتنی اسٹرگل کی ہے, کتنی ہارڈ ورک کی ہے, ذلیل ہو گئے تھے مطلب جابز اور اس طرح کی چیزیں. اور اس میں کوئی آپ کو مطلب میرا کوئی آج کل 5 سے 6 گھنٹے کا کام ہے جو میں کرتا ہوں. باقی میری ٹریولنگ ہے, میں پورا پاکستان گھومتا ہوں, ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہیں نکل جاؤں, ٹھیک ہے نا. لائف ایزی ہے, مطلب اس میں بھی آپ کی لائف بھی ایزی ہونی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دن رات جو ہے نا وہ کرنے ہیں. میری سٹیج تھی جو سٹارٹ میں میری سٹیج تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اوپر آیا تو نیچے اسی سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اوپر آ جائیں گے تو پیچھے اور لوگ ابھر آئیں گے. میں نے جن کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے اپنے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ میری سٹیج پہ آ جائیں گے, وہ آگے لوگوں کو اپوائنٹ کر لیں گے. اسی طرح آپ بیٹھے آپ اوپر چلے جائیں گے. تو یہ سٹیجز ہیں اس کی کامرس کی. آپ اس میں ایک سیکنڈ میں جوائن کر لوں. اچھا جی, اسٹوڈنٹ نے جوائن کیا ہے. تو اس میں جو ہے زیرو انویسٹمنٹ سے آپ زیرو انویسٹمنٹ بھی کام کر سکتے ہیں. پھر جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں مطلب UK, USA, آسٹریلیا تینوں کنٹریز کے اندر ویئر ہاؤسز سے کام کر رہا ہوں. میرے ویئر ہاؤسز کی جو انکم ہے نا وہ میں اگر سارے ای کامرس کے کام چھوڑ دوں, ایک چھوٹا سا آفس بنا لوں نا, اور صرف میں اپنے ویئر ہاؤسز کے دیکھوں وہاں پہ جو پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں, تو تب بھی میری 10 لاکھ سے اوپر انکم چلی جانی ہے. تو وہ جو ویئر ہاؤسز کو مینیج کرنا, سمجھنا, یہ پہلا آبجیکٹیو ہے ٹو انیبل یو ٹو لرن ای کامرس. ای کامرس کی سمجھ آئے گی تو آپ ویئر ہاؤس کو مینیج کر سکیں گے, آپ کو پتہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ پبلک انگیجمنٹ ہوتی ہے نا آپ کے ساتھ, تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. پھر آپ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہو, پھر آپ ویئر ہاؤس بھی بناتے ہو, ویئر ہاؤس میں آپ پروڈکٹس بھی رکھتے ہو. آپ کو پتہ ہوتا ہے میرے ساتھ تو لوگ جڑے ہوئے ہیں, میری پروڈکٹ تو رکنی نہیں ہے, سیل ہو جانی ہے. تو یہ الٹیمیٹ جو آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے اس کو بزنس میں کنورٹ کرنا ہے اپنے کام کو. کبھی بھی آپ نے, اصل میں نا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ اس وقت اس سیشن کے اندر ہیں ان کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے انہوں نے ان کی ہائی ارننگ کبھی دیکھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سب جو ہے نا ایک مائنڈ بنا کے آئے ہیں. یہ سب لوگ گھر سے اتنے پریشان ہیں, پاکستان کے حالات سے اتنے پریشان ہیں کہ سب نے ایک انکم سٹریم بنائی ہوئی ہے کہ یار 50-60 ہزار اس سے بن گیا نا, بہت بڑی چیز ہے. لوگ یہی سوچ کے آتے ہیں کہ یار 40-50 ہزار 30 ہزار کی نوکری ہے, اگر 40-50 ہزار بھی بن جائے میں گھر بیٹھے تو اور کیا چاہیے ہمیں. یہ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ. اس مائنڈ سیٹ پہ نا آپ ایک اکاؤنٹ پکڑتے ہیں, ایک اکاؤنٹ پکڑ کے اس پہ لگ جاتے ہیں, اس کو چلایا 50 ہزار نکل آیا, آپ نے کہا بلے بے بلے آگے زور لگانا ہے 60 ہزار تک اگلے مہینے ہو جائے تو بہت نہیں. یہ ہے وی اے کی اپروچ. وی اے اس طرح سے سوچتے ہیں. ایک بزنس مین وہ ہوتا ہے جو اس نے اگر 50 ہزار بنا لیا نا ایک اکاؤنٹ سے, تو وہ یہ سوچے گا کہ یار میں اس طرح 10 اکاؤنٹس مینیج کروں, 1-2 لڑکے بٹھاؤں, ان سے کام کرواؤں, ان کو سیلری پہ رکھوں یا ان کو اور پرسنٹیج دے کے میں بزنس کروں. تو اس کو کہتے ہیں بزنس مائنڈ ہونا. تو آپ نے ہمیشہ یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہمارا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ای کامرس کے جو کام ہے اس کو بزنس میں کنورٹ کرنا ہے. اس کے ہے جی ٹو انیبل یو ٹو ورک پروفیشنلی. ورک پروفیشنلی کا مطلب یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں آپ جو بھی پاکستانی اکاؤنٹ بناتے ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. وہ سسپینڈ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ اس لیے سسپینڈ ہوتا ہے کہ یہاں پروفیشنل لوگ ہیں ہی نہیں. انہوں نے مارکیٹ پلیسز کو اتنا خراب کیا کہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اکاؤنٹ پہ جیسے ہی کوئی 20-25 آرڈر آئیں آپ نے سسپینڈ کر دینا ہے کسی وجہ کے بغیر. ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک ای بے کا آبجیکٹیو ہے کہ پاکستانی اکاؤنٹ کو نہیں ٹکنے دینا. اس کی وجہ کیا ہے کہ پروفیشنل بندہ نہیں ہے یہاں پہ.
یہاں جب ای کامرس کا ایک عروج آیا، یہاں پہ ایک دم سے ای کامرس آیا ہے، تو پاکستانی لوگ آپ جانتے تو ہیں کس طرح ہیں، انہوں نے پھر وہ ظلم کیے ہیں مارکیٹ پلیس کے ساتھ، وہ ظلم کیے ہیں انہوں نے، چاہے وہ امیزون ہو ای بے ہو، کہ اب وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ اس کو کہتے ہیں نان پروفیشنل وے میں کام کرنا. نان پروفیشنل وے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا مرغی حلال کر دیں، سونے دینے والی مرغی نہ کی دفعہ حلال کر ڈالیں، بھئی جو انڈے نہ کی دفعہ لے لو. ہمارے یہی طریقہ کار جو ہے یہ سب سے بڑا اس وقت پاکستان میں نقصان ہو رہا ہے مارکیٹ پلیس کو، کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کبوتر ٹرک ہو، کارڈنگ ہو، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس طرح کر کے مارکیٹ پلیس کو خراب کر رہے ہیں. تو پروفیشنلی ورک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ مارکیٹ پلیس کو انڈرسٹینڈ کریں. اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مارکیٹ پلیس کی پالیسیز کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ میں سے پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اگر میرے مثال کے طور پہ اب تک نہ کوئی 55 ایک اسٹوڈنٹس میں نے ٹرینڈ کیے ہیں، 55 اسٹوڈنٹس میں مجھے لگتا ہے کوئی 3 سے 4 بھی ایسے نہیں بنتے جن سے میں ابھی پوچھ لوں کہ ای بے کی مارکیٹ یہ جو ہیں پالیسیز ہیں، موٹی موٹی پالیسیز ایسے گن کے بتا دو، جس طرح وہ قائد اعظم کے 14 نکات ہوتے تھے، اس طرح ای بے کی بھی پالیسیز ہیں. مجھے نہیں لگتا کسی کو پتہ ہوگا، کیونکہ ہم جب ارننگ کرنے لگتے ہیں پاکستانی لوگ، تو پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب اندھا دھند جو ہے نا جیسے بھی آتی ہے پیسہ آنا چاہیے، مارکیٹ پلیس کو جتنا نقصان ہوتا ہے ادھر ہے، کوئی بھی نہیں سوچتا. تو پالیسیز کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کو کہتے ہیں پروفیشنلی کام کرنا. تو جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس مارکیٹ پلیس پہ ہوں اس کی کون کون سی پالیسیز ہیں. پالیسیز نا میں اب سوچ رہا ہوں کہ میرے جتنے بھی یہاں آفس میں کام ہوتا ہے، جو لڑکے ای بے کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے نا پالیسیز لگا کے رکھ دینی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس پالیسی کو میں نے وائلیٹ نہیں کرنا، یا اس پالیسی کو میں نے فالو کس طرح کرنا ہے. اور یہاں پہ ہم نے جو ای کامرس کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم نے کوالٹی کنٹرول رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پالیسی کو ذرا سا بھی وائلیٹ کرے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اگر ای بے کے اوپر کام کریں تو آپ کو پالیسیز، مارکیٹ پلیسز کی انڈرسٹینڈنگ جب آپ کو ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ جو جن چیزوں سے روک رہا ہے ان سے آپ رک جائیں. اس کو کہتے ہیں پروفیشنل وے میں کام کرنا. اگر آپ اس وے میں کام کرتے ہیں، آپ کا کلائنٹ بھی آپ سے خوش، کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. مارکیٹ پلیس آپ کو نظر، آپ کو فیل، یہ آپ کے اس کام کرنے سے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کیا بہتری ہو رہی ہے، لیکن یہ قطرہ قطرہ جب ملتا ہے نا تو دریا بنتا ہے. آپ سب لوگ جب اس طرح سے کام کریں گے نا تو یقین رکھیں وہ دن جلدی آ جائے گا، پاکستان پہ ٹرسٹ کرنے لگ جائیں گے ای بے والے. تو یہ بھی ہمارا آبجیکٹیو ہے باقی آبجیکٹیوز کے ساتھ. اس کے بعد فورتھ ہے جی، چوتھا یہ ہے کہ ہم نا آپ کو یہ آج کل نا ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں نا، وہ اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ سر اس کا فیوچر کیا ہے ای بے کا، اس کا فیوچر کیا ہے. بھئی امیزون آیا، امیزون پہ دھڑا دھڑ لوگوں نے کام کیا، گیا امیزون، پھر اس طرح ای بے آ گیا ہے، تو ای بے کا کیا فیوچر ہے. ایکچولی نا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ای بے کا فیوچر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے امیزون کا، ہمیں ای کامرس کا فیوچر ڈسکس کرنا چاہیے. تو ای کامرس کا فیوچر آپ اس وقت پوری دنیا میں کسی بھی میٹرک پاس بندے سے بھی پوچھ لیں تو آپ کو بتائے گا کہ آگے سارا فیوچر ہے ہی ای کامرس کا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو ای بے میں اٹکے ہوتے ہیں یا امیزون میں اٹکے ہوتے ہیں یا والمارٹ میں اٹک گئے ہیں. ہمیں ایک مارکیٹ پلیس پہ کام کریں تو دوسرے کا پتہ نہیں ہے. لیکن ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو انڈیویجول مارکیٹ پلیس جتنے بھی ہیں آپ اس طرح سے کام کریں کہ آپ ای بے پلس آگے آنے والی اپرچونٹی کو بھی آپ کیچ کریں. اب ٹک ٹاک پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، ایک اپرچونٹی آئی ہے نا. اب ٹک ٹاک ہم نے کسی سے نہیں سیکھی، ٹھیک ہے نا. اب ای بے کے کنسیپٹس اتنے ہمارے اچھے تھے کہ ہم ٹک ٹاک کو بھی صحیح طریقے سے رن کرنے چلا رہے ہیں، کافی سارے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، سیلز بھی آ رہی ہیں. اسی طرح سے جو ہے نا کچھ آرٹیکلز آئے ہیں کہ یوٹیوب بھی جو ہے نا انٹرسٹڈ ہے، وہ اپنا مارکیٹ پلیس لانچ کرے گا. تو یہ اپرچونیٹیز آپ نے ہمیشہ مائنڈ میں رکھنی ہے. جب آپ ای کامرس کے بندے ہیں نا تو آپ کو یہ پریشانی ہونی نہیں چاہیے کہ کوئی مارکیٹ پلیس آئے گا تو میں اس پہ کیسے کام کروں گا یا پھر سے مجھے کورس کرنا پڑے گا. نہیں، آپ اس طرح سے سیکھیں چیزوں کو، اس طرح سے سیکھیں کہ کوئی بھی مارکیٹ پلیس جب وہ آئے تو آپ اس کو اوپن کر کے 1-2 گھنٹے اسٹڈی کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ بھائی میں اس مارکیٹ پلیس کو بھی کیپچر کر لوں گا. تو یہ اپرچونیٹیز آپ کے پاس رہنی چاہیے. اور ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے، فورتھ آبجیکٹیو، کہ ہم اس طریقے سے سیکھیں کہ ہمیں اگر کوئی بھی اپرچونٹی مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کو اویل کر سکیں. اس کے بعد جی ہمارا جو کورس ہے اس میں ای بے پرومیننٹ کیوں ہے. بیسکلی ای بے کو ہم نے جو ہے نا یہاں پہ کیوں پکڑا ہوا ہے. ہم امیزون بھی کروا سکتے ہیں، ٹک ٹاک بھی کروا سکتے ہیں، والمارٹ بھی کروا سکتے ہیں، لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں. ای بے کیوں؟ ای بے کے کچھ کریکٹرسٹکس ایسے ہیں جس کی وجہ سے نا ای بے آپ کے لیے بہت سوٹیبل ہے.
سب سے پہلا جو ای بے کا پلس پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سے ای بے فری آف کاسٹ آپ کو اکاؤنٹ دے دیتا ہے. آپ اکاؤنٹ اوپن کر لیں, آپ کا کلائنٹ اوپن کروانا چاہتا ہے وہ کوئی پیسے نہیں لے گا, آپ کا فری اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا, کوئی اس کی فی نہیں ہے ای بے کی, آپ ایزیلی جو ہے نا اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کر سکتے ہیں. ای بے کا سب سے بڑا جو میرے حساب میں نا جو چیز ای بے کی سب سے زیادہ وہ کرتا ہوں, ہائی لائٹ کرتا ہوں, وہ یہ ہے, سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ای بے کا اگر آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے نا کسی ایک کنٹری کا, تو آپ ای بے کی 22 کنٹریز کے اندر کام کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ سے وداؤٹ اینی ایڈیشنل مطلب کوئی ریکوائرمنٹس کے, وہ آپ کر سکتے ہیں. کچھ کنٹریز میں ٹیکس لاز ایسے ہیں یا کوئی اور ریگولیشنز ایسی ہیں جو آپ کو پوری کر دیں تو ان میں آپ کر سکتے ہیں. کچھ ہیں وہ جیسے فرانس ہے, یو کے ہے, اب یو کے 20% ویٹ امپوز کر رہا ہے, جتنے بھی باہر کے بندے ہیں نا کنٹریز ہیں ان پہ ویٹ لاگو کر رہا ہے. ان کے علاوہ آپ کھل کے سیل کر سکتے ہیں ای بے کے ایک اکاؤنٹ سے, وہ چاہے کسی بھی کنٹری کا اکاؤنٹ ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ دیٹ کہ ای بے کی کوئی پالیسی وائلیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے نا, پالیسی کوئی بھی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے, آپ کام کر سکتے ہیں. رجسٹریشن کا پروسیس بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پاکستان میں بہت زیادہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں, بناتی سسپینڈ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رجسٹریشن مشکل ہے, رجسٹریشن اٹ سیلف بڑی آسان ہے. 2 اسٹیپس میں اگر آپ صحیح طریقے سے, اگر جس طرح ہم سکھاتے ہیں اس طریقے سے اگر اکاؤنٹ بنائے تو رجسٹریشن ایک ہی دن میں آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد ہے جی سب سے جو اس کی بہترین چیز ہے وہ ہے کہ پے آؤٹس اس کے گارنٹیڈ ہے. ای بے کا اکاؤنٹ سسپینڈ بھی ہو جائے نا اور آپ کا $1000 پھنسا پڑا ہے, یہ گارنٹی ہے کہ پیسے واپس آئیں گے, آپ کے پیسے آپ کی ای بے نے لازمی طور پہ دینے ہیں آپ کو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کی میں انویسٹمنٹ جو آپ کرتے ہیں وہ 100% سیکیور ہے. آپ کا 4-5 ہزار پاؤنڈ پھنس گیا اگر بیچ میں اور اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا تو وہ پیسے آپ کے واپس آ جائیں گے ایک نہ ایک دن, وہ آپ کے ضائع نہیں ہونے. اور ای بے کی جو سب سے زیادہ لوگ جو ای بے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں نا, بھاگ کے کام کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ای بے ڈیلی بیسس پہ پیسے دے دیتے ہیں. آج آپ کو آرڈر آیا ہے مثال کے طور پہ 15 پاؤنڈ کا, کل وہ 15 پاؤنڈ آپ کو مل جائے گا. جب آپ کے ڈیلی پے آؤٹس پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو ای بے ڈیلی بیسس پہ پیسے اپنے دیتا ہے. اس وجہ سے بھی ای بے کو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں. اور پاکستانی بے روزگار لوگوں کے لیے یہ آخری چھٹا نقطہ ہے جو ای بے کی کوالٹی ہے. باقی میرے حساب میں اتنا کسی بھی پلیٹ فارم میں پوٹینشیل نہیں ہے کہ آپ ای بے کے اندر لانگ ٹرم کام کر سکتے ہیں کسی ایک کلائنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, مجھے 8-9 مہینے ہو گئے ہیں سب ایک کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے. امیزون کیا ہے, امیزون آپ پی ایل کر رہے ہیں, آپ نے 200-300 یونٹس رکھوائے ہیں کسی ویئر ہاؤس پہ, 300 سیل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کی اگلی شپمنٹ لیٹ ہے تو آپ کلائنٹ سے کہیں گے کہ بھائی 15-20 دن لیٹ ہے, تو 15-20 دن آپ فری ہو, 15-20 دن وہ بے روزگار ہے. ای بے آن گوئنگ ہے, ای بے چلتا رہتا ہے, ای بے کی سیلز نہیں رکتی. ایک بندہ پی ایل کر رہا ہے ای بے پہ, وہ ڈراپ شپنگ شروع کر دے گا, وہ کسی اور بندے سے کہے گا کہ یار آپ کسی اور کی سیل کرانا سٹارٹ کر دو. تو ای بے کا لانگ ٹرم جو کلائنٹ ریٹینشن والا سین ہے یہ بہت اچھا ہے. آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ اگر کام کر رہے ہو تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ یار 1 مہینے بعد بے روزگار ہو جاؤں گا. 10 کلائنٹ نے, 12 کلائنٹ نے, پورا سال چلائیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ای بے کو ہم پریفر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی چیلنجز. اب یہ چیلنجز نا ای بے کے ساتھ بھی ہیں, پلس پورے مارکیٹ پلیس جتنا بھی ای کامرس ہے سب کے ساتھ یہ چیلنجز جڑے ہیں. ان چیلنجز کو آپ نے فوکس کرنا ہے. سب سے بڑا چیلنج جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہوتے ہیں, اکاؤنٹ سسپینشن. اکاؤنٹ سسپینشن بہت زیادہ مایوس کرتی ہے کسی بھی نئے بندے کو یا وہ بندہ جو ای کامرس میں آنا چاہتا ہے. تو اکاؤنٹ سسپینشن سے ہمیشہ وہی بندہ مایوس ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک اکاؤنٹ پہ فوکس کرتا ہے. ایک اکاؤنٹ پہ کام کریں, 4 پیچھے لائن پہ لگے ہوئے ہیں, ایمرجنسی میں 6 لگے ہوئے ہیں, 7 لگے ہوئے ہیں, 4 پہ کام کریں, 4 اور بھی آپ کے اکاؤنٹس جو ہے نا مینیج ہوئے پڑے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اتنا اس کا روگ نہ لگائیں کہ ایک کلائنٹ سے فرصت ہی نہ ملے آپ کو. ایک کلائنٹ پہ کام کریں اور ساتھ لگاتار دوسرے کلائنٹس کو ہنٹ کرنے کا کام کریں. اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, ایک اکاؤنٹ چل رہا ہے, 1-2 مہینے ہو گئے ہیں, دوسرا اکاؤنٹ پیچھے سے ریڈی ہونا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے, اس چین میں کام کریں گے تو آپ مایوس نہیں ہوں گے. ادروائز اگر آپ نے ایک اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی روگ لگا لیا, اپنا ذہنی طور پہ بہت زیادہ مانوس ہو گئے, تو آپ کا سسپینڈ ہوتے ہی, میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کام ہی بیکار ہے, کرنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب میں مطلب جب سے کام کیا میں نے کتنے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے دیکھے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, کام نہیں رکتا, کام آپ کا چلتا رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ابھی بھی میری یو کے کی تقریباً کچھ 4 LTDs بن رہی ہیں, پہلے بھی چل رہی ہیں, 4 بن رہی ہیں. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یار 1-2 سسپینڈ ہو جائیں گی یا ہو جائیں اکاؤنٹس تو اور آ جائیں گے.
ٹھیک ہے نا. تو بزنس اس طرح سے کیے جاتے ہیں نا. بزنس اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک اکاؤنٹ بن گیا تو بس میں نے اسی سے نا 1 کروڑ روپے نکالنا ہے. بھائی کس نے آپ کو کہا کہ ایک اکاؤنٹ 1 کروڑ روپے نکالتا ہے؟ یہ ایک اکاؤنٹ آپ کو کامیاب نہیں بنا دیتا. آپ کو جو چیز کامیاب بناتی ہے وہ اکاؤنٹس مینجمنٹ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نئے بھی بنانا اور پرانے بھی جو ہے نا ٹھیک طریقے سے چلانا. اس کے بعد چیلنجز، کلائنٹ ریلیٹڈ چیلنجز آپ کو ہوتے ہیں. کلائنٹ کے ساتھ نا آپ کی ڈیلنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. بعض دفعہ کلائنٹ آپ کو پیسے لیٹ کر دیتا ہے تب بھی آپ مایوس ہوتے ہیں کہ یار کلائنٹ نے اچھے بھلے پیسے دینے تھے مجھے، میں جو ہے نا. تو کلائنٹ کے ساتھ ڈیلنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اسٹارٹ سے آپ اچھی ڈیل کریں. ٹھیک ہے نا. اور پیمنٹس کی جو ٹرمز ہیں وہ آسان بنائیں. جو آپ کو نا کوشش کریں مہینے پہ نہ لے کے جائیں. کلائنٹ سے کہیں کہ 15 دن کے بعد ہم نے کلوزنگ کرنی ہے. تو کلائنٹ ریلیٹڈ ایشوز بھی آپ کے ساتھ ہم نے ان سارے ایشوز کو چیلنج کرنا ہے اس کورس کے اندر. سسپینشنس کو ہم نے بہت فوکس کرنا ہے. سسپینشن کم سے کم ہو. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ 100% سسپینشن سے رک جائیں گے ہمارا کورس کے بعد. نہیں، سسپینشن ہوتی ہیں. ابھی بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ہوئی ہیں سسپینشن. لیکن ان چیلنجز سے نا آپ کو مایوس نہ ہونے دینا اور اگلا راستہ بتانا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چیز بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. پھر تھرڈ چیلنج ہوتا ہے جی ٹیم مینجمنٹ. آپ کتنا عرصہ کر سکتے ہیں ایک اکاؤنٹ پہ، ایک کلائنٹ کے ساتھ کام، 2 کلائنٹ کے ساتھ. میرے حساب میں نا کوئی بہت زیادہ تگڑے اعصاب کا بندہ ہونا وہ 3 مہینے 4 مہینے کے بعد نا وہ کہے گا میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں مزید کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. مطلب میں نے 14 کلو وزن کم کیا 3 مہینے میں کام کر کے. اس کے بعد میں نے کہا مجھ سے نہیں ہونا. اس کے بعد ٹیم کی ضرورت پڑی ہے. تو ٹیم مینجمنٹ بھی ایک آپ کا چیلنج ہے. آپ کو ٹیم لازمی طور پہ ایک بزنس میں کنورٹ ہونے کے لیے ٹیم مینیج کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کا یہ سارا کام کسی کنارے جا کے لگے گا. اچھا، آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ ٹیم مینجمنٹ، یہ ہم نے تو سوچا ہوا ہے کہ یار گھر بیٹھے کو روزگار مل جائے، ایز اے وی اے ہم کام کرتے رہیں. تو میں آپ کریں کوئی ایشو نہیں ہے. میں کبھی انکریج نہیں کروں گا کہ آپ صحیح سوچ رہے ہیں. میں ہمیشہ آپ کو کہوں گا آپ غلط سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کر بھی رہے ہیں. مطلب زیادہ تر فیمیل اسٹوڈنٹ جو ہماری مطلب ایز اے وی اے کام کر رہی ہیں وہ 35-40 ہزار روپے کماتی ہیں. اس سے زیادہ ان سے کہو تو وہ کہتے ہیں نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے، لیکن ہم آپ کو مشورہ نہیں دیں گے. ہم کہیں گے کہ یار اس کو بزنس میں کنورٹ کریں آپ لوگ. تو ٹیم مینجمنٹ ایک چیلنج ہوتا ہے. ٹیم مینجمنٹ کا چیلنج اس وقت آپ کے سامنے آتا ہے اور اس چیلنج سے ہمیشہ وہی لوگ نکلتے ہیں جو گرو کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس مہینے 50,000 ہے، اگلے مہینے 70,000 آ گئے تو آپ یہی سوچو گے کہ یار 20 بڑھ گئے تو اب میں ٹیم بنا لوں. تو ٹیم مینجمنٹ اچھی بات ہے. آپ کو ٹیم مینیج کرنی چاہیے. اور اچھی ٹیم بنانا بھی ایک جو ہے نا ایک اسکل ہے. آپ کو اچھی ٹیم بنانی چاہیے. آلدو میں خود بھی ٹیم مینجمنٹ کو اتنا ایفیشینٹ بندہ نہیں ہوں، ٹیم مینجمنٹ میں بڑا ویک ہوں. لیکن آپ کوشش کریں گے ہم جس طرح مینیج ٹیم کو اچھا کر رہے ہیں، بہتر بنا رہے ہیں، کام کو بہتر بنا رہے ہیں، آپ کو بھی اس طرح کی چیزیں بتائیں کہ آپ بھی اچھی ٹیم کس طرح سے بنا سکتے ہیں. اس کے بعد جی کرنسی ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں. آپ کو ایشوز اس طرح آتے ہیں کہ آپ کو کلائنٹ اکثر آپ سے کہتا ہے بھائی پاکستانی روپیز میں نہیں دینے میں نے. ٹھیک ہے. آپ کو فارن اکاؤنٹس بنانے آتے ہو، آپ کے وائز کا اکاؤنٹ، آپ کا پینیئر کا اکاؤنٹ، آپ جتنے فارن کرنسی کے اندر مارکیٹ میں اکاؤنٹس چل رہے ہیں یہ آپ نے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. چیلنجز میں کرنسی کنورژن میں آپ کو کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اچھا، یہ اپڈیٹڈ ورژن ہے ہمارے کورس کا. پچھلی اس میں ہم نے یہ چیزیں نہیں ڈالی تھی، تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں نا لازمی طور پہ کروانی ہے کہ وائز کا اکاؤنٹ آپ نے کیسے بنانا ہے، پینیئر کا کیسے بنانا ہے. اس کے بعد آپ کے اور بھی جو بینک اکاؤنٹ ہیں یو کے فزیکل بینک اکاؤنٹس ہیں وہ کس طرح سے آپ نے وہ کرنے ہیں. ریسورس مینجمنٹ اینڈ اڈاپٹنگ ماڈلز. سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ لیتے ہیں، ڈراپ شپنگ شروع کر دیتے ہیں، امیزون سے اٹھا کے ای بے پہ سیل کر دی، علی ایکسپریس سے اٹھا کے ای بے پہ سیل کر دی، والمارٹ سے ای بے پہ سیل کر دی. یہ چل رہا ہے. اس پہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں آپ پروفٹ کما رہے ہیں. اب ماڈل اڈاپٹ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ریسورسز نہیں ہیں. آپ ریٹیل آربیٹراج نہیں کر سکتے، آپ ہول سیل نہیں کر سکتے. تو ان میں جو چیلنجز آتے ہیں نا کہ آپ ہول سیل کیوں نہیں کر سکتے یا آپ آربیٹراج کیوں نہیں کر سکتے. میں آربیٹراج کا بھی آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آربیٹراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سپلائر کے پاس پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے، کوئی 300-400 یونٹ پڑا ہوا ہے، وہ ای بے پہ بیچ رہا ہے یا امیزون پہ بیچ رہا ہے. آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیتے ہو کہ یار میں آپ کا اسٹاک بڑا اچھا، سیل اچھی آ رہی ہے، مجھے کوئی رعایت پہ دے، میں سیل کرنا اسٹارٹ کرتا ہوں. آپ سیل شروع کر دیتے ہو. جو بھی آپ کو آرڈر آتا ہے آپ اس بندے کو کہہ دیتے ہو کہ میرا آرڈر پہنچاؤ، وہ آگے سے پہنچا دیتا ہے. اب آپ کے اندر یہ سکلز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کریں، وہ تو گورا ہے یا اوورسیز پاکستانی ہے. آپ کے اندر یہ سکلز نہیں ہے کہ آپ انالائز کس طرح کرو کہ یار یہ ای بے پہ اتنے کا بیچ رہا ہے، مجھے یہ اتنے کا دے، اس کے اوپر شپنگ لیبل کی میری یہ کاسٹ آئے گی، اس کے اوپر ای بے مجھ سے اتنی فیس لے گا، مجھے پروفٹ ہے یا نہیں ہے. یہ انالیٹیکل سکلز نہیں ہے آپ کے پاس. اس لیے نا جتنے اسٹوڈنٹ جو آپ میرے پاس آئے بیٹھے ہیں وہ ای بے پہ کام کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر سیلز نہیں آ رہی، پروفٹ زیادہ نہیں ہو رہے، ان کا مین مسئلہ یہ ہے لیک آف کمیونیکیشن، لیک آف
एनालिसिस, वो एनालिसिस नहीं करना चाहते, वो चाहते नहीं है कि एनालिसिस करें, वो कम्युनिकेट आगे नहीं, वो उनको पता चल गया कि अगर मिसाल के तौर पे एक माउस है, अमेज़ॉन से सोर्स कर रहे हैं, उन्हें $2 का प्रॉफिट बचता है, अगर किसी से आर्बिट्राज कर लें, उसी बंदे से कम्युनिकेट कर लें और उसे कहें कि यार मैं आपके कम से कम 20 यूनिट बेच सकता हूँ महीने के, तो इस तरह करने से उनको $3 का प्रॉफिट हो जाएगा, $1 बच गया ना उनको। लेकिन वो ये नहीं करते, लेकिन हमने ये करवाना है आपको। मॉडल्स किस तरह से आपने अडॉप्ट करने हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछले सारे सेशन में सबसे बड़ा चैलेंज यही था, नया अकाउंट जैसे ही ड्रॉप शिप करते हैं सस्पेंड हो जाता है, ईबे कहता है आप लेबल मेरे लेबल के साथ बेचें, हमारे पास वेयर हाउस नहीं था। अब सारे चैलेंजेस दूर हो गए हैं, अब जितने भी वेयर हाउसेज हैं मेरे अपने पास हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में करें वेयर हाउस मैं दूंगा, यूके में करें वेयर हाउस मैं दूंगा, यूएसए में करें वेयर हाउस मैं दूंगा, शिपिंग लेबल आपके होंगे, मैं लगा के चीज़ें आपकी आगे भेजता हूँ, आपका ये चैलेंज भी खत्म हो गया। ये चैलेंज तो आपका हमने वैसे ही खत्म कर दिया ना। अब ये वाला चैलेंज ये तो है ना होल सेल, एक होता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज ये होता है कि मेरे कम से कम कुछ 70 एक अमेज़ॉन के टॉप रेटेड सप्लायर्स हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं कि भाई प्रोडक्ट दोगे, वो कहते हैं ठीक है जी आपको देंगे, इतने यूनिट्स अगर आप सेल करेंगे उतने हम सेल कर रहे हैं, हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। आप कैसे करेंगे ये चीज़, आपने भी करनी है। उसमें दो ही चीज़ें हैं ना, एनालिसिस, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट इतने की मुझे मिले किसी और पार्टी से तो मेरे लिए $1 मज़ीद फ़ायदा हो जाएगा, एक ये एनालिसिस। दूसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ईजी है, कम्युनिकेशन मेरी और आपकी मिलती जुलती कम्युनिकेशन है। मैं कोई इंग्लिश बोलने में ना इतना ज़्यादा, इंग्लिश में नॉर्मल इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स वाली इंग्लिश नहीं बोलता। टाइप करता हूँ तो ठीक है, मैं आपसे ज़्यादा इंग्लिश मेरी अच्छी होगी, मैं पढ़ा ज़्यादा हूँ तो इंग्लिश अच्छी है मेरी। लेकिन आजकल चैट जीपीटी है, आप टूटी फूटी इंग्लिश को अच्छे से कन्वर्ट करें, अगले को क्वेश्चन दे मारें कि भैया आपको मैंने 30 से 40 यूनिट सेल करने, आप क्या दोगे मुझे, तो वो आपको रियायत पे देगा तो आप उसे ले लें, ठीक है, आपको फ़ायदा होगा। ये होते हैं मॉडल्स अडॉप्ट करना। जो आपको सेल्स, आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा कि आप सिर्फ एक ड्रॉप शिपिंग पे लगे बैठे हैं। आपको ये भी पता नहीं है, अमेज़ॉन पे आपको पता है 65% की भी डील्स आई पड़ी होती हैं। कभी आपने डील से बाय किया है? मैं तो डील से भी बाय कर लेता हूँ। जैसी डील लगती है 65%, वही प्रोडक्ट ले ली, 20 से 25 यूनिट रखवा दी अपने वेयर हाउस पे। अब वो डील होती है 10 से 15 दिन के बाद, प्राइस 65% ऊपर जब जाती है तो हम क्या करते हैं, हम फिर भी प्रोडक्ट की प्राइस को 20 से 25% रिड्यूस करके ऊपर को जो आपका 40% प्रॉफिट है वो लेते हैं। अब वो 40% का प्रॉफिट ड्रॉप शिप में अगर 100 ऑर्डर्स में लूँ तो मुझे पूरा होता है, लेकिन उस प्रोडक्ट के मैं 4 से 5 यूनिट लेके उतना प्रॉफिट ले लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं ईबे पे सेल नहीं करता, वही प्रोडक्ट जब उसकी प्राइस ऊपर जाती है, कोई और बंदा कह देता है कि यार ये प्रोडक्ट दे दें अगर आपके पास है, उसको बेच देते हैं हम। तो ई कॉमर्स सिर्फ ये काम नहीं है कि आप ईबे के ऊपर ड्रॉप शिप करके आइटम, ई कॉमर्स पूरा बिजनेस है। यहाँ से उठाओ वहाँ बेच दो, वहाँ से उठाओ वहाँ बेच दो, आपने ये सारा करना है, ठीक है जी। रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद है जी हमारी जो मेन आउटलाइन है ना, हमने जो कोर्स ईबे का करवाना है, इसके ना हमारे 5 मॉड्यूल्स हैं, बस इसमें हमने रहना है। इसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जितनी भी ऊपर डिस्कशन है ना, ये 5 मॉड्यूल्स के अंदर क्लियर हो जाएंगी आपको। अकाउंट क्रिएशन आपको सिखाएंगे बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, और सारी कंट्रीज़ के यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, इनकी अकाउंट क्रिएशन कैसे करनी है आपने। उसके बाद है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट को ढूंढना कैसे है, प्रोडक्ट को आपने, ठीक है ना, आप ईबे पे सेल करने के लिए किस तरह से ढूंढना है आपने, उसको सोर्स कैसे करना है आपने, कहाँ से लेना है, ठीक है, उसको ईबे के ऊपर लगाना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है आपने, उसको मैनेज करना है ईबे के ऊपर। आप 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट लगा के बैठे हैं, उनको कैसे फिर डेली बेसिस पे मैनेज करना है, ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट आ गया। उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर आया है आपके पास, ऑर्डर आने से लेकर अगले सोर्स करवा के कस्टमर तक पहुंचाने तक, और उसके जितने भी उससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो सारे इस कोर्स के अंदर आपको सिखाने हैं हमने। स्टोर मैनेजमेंट है, अगर आपने एक अच्छा सा स्टोर बनाया वहीं पे, उसको डेली मैनेज कैसे करना है, ठीक है ना। आपका जो जैसे फिजिकल स्टोर होता है ना, आप डेली डे टू डे उसकी जो मेंटेनेंस करते हैं, डे टू डे उसकी प्रोडक्ट्स को सफाई करते हैं, उसको झाड़ते हैं, स्टॉक को कुछ को फ्रंट पे लेकर आते हैं, कुछ को बैक पे डाल देते हैं। तो ये सारे के जो टैक्टिक्स हैं, ये सारे ई कॉमर्स में भी ऐसे ही होते हैं। वो स्टोर आपने मैनेज कैसे करना है। उसके बाद है ट्रबल शूट मैनेजमेंट। ट्रबल शूट मैनेजमेंट में आप कस्टमर के साथ सर खपाना, ईबे के साथ सर खपाना आप, ठीक है ना, ये जितने भी मसाइल हैं, बस ट्रबल शूट को आप कह सकते हैं मसाइल का हल कैसे निकालना है। ये हमारे 5 सेशंस के अंदर ये जितनी भी डिस्कशन है, ये सारी इसी के अंदर हमने फाइनलाइज करनी है, ठीक है जी। उसके बाद है जी
لاسٹ میں اس لیکچر کو کنکلوڈ کر کے انشاءاللہ کل سے میں آپ کو کورس کا نا ڈیٹیلڈ اوور ویو دوں گا، ڈیٹیلڈ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہمارا کورس کیا ہے، ہم نے 1 بائی 1 چیزیں کس طرح سے سیکھنی ہے، اینڈ تک کہاں تک ہم نے جانا ہے، وہ کل انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہوگا. آج جو ہے نا بس میں آپ کو لرننگ کے لیے نا میرے جو اپنا ایکسپیرینس ہے میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنی ہے. اور اس لیکچر کو نا اس کا یہ پارٹ بے شک آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، اس کے اوپر کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا، کسی بھی ایک سنگل چیز پہ فوکس نہیں کرنا، آپ نے کسی ایک کلائنٹ کے اکاؤنٹ کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا، کسی اپنا ایک اکاؤنٹ بنا کے اس کے اوپر ریلائی نہیں کرنا. اپنا بنانا ہے تو ملٹیپل، کلائنٹس لینے ہیں تو ملٹیپل، پروڈکٹس لینی ہے تو ملٹیپل، ویئر ہاؤسز لینے ہیں تو ملٹیپل 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 ملٹیپل. ای کامرس میں کسی بھی ایک چیز کے ساتھ، فون لینے ہیں تو ملٹیپل، امیزون کا اکاؤنٹ ملٹیپل، والمارٹ کا اکاؤنٹ ملٹیپل. سورسنگ کی بات کرو نا، اگر آپ سورسنگ سے بات کرتے ہیں، علی ایکسپریس سے سورس کر رہے ہیں، ملٹیپل لوگوں سے کر رہے ہیں، علی ایکسپریس پہ سے پروڈکٹس لے رہے ہیں، ملٹیپل اکاؤنٹس، آن بائی سے کر رہے ہیں، ملٹیپل اکاؤنٹس. کلائنٹ ایک آیا، اس کو ایک اکاؤنٹ دیا، اس کو کہیں کہ بھائی دوسرا بنائے، تیسرا بنائے، اس کو انکریج کریں. مطلب میرے پاس ایک اکاؤنٹ لے کے کلائنٹ آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کے 2 سے 3 ہوتے ہیں. یہ رستے آپ کو آسان کریں گے نا، کلائنٹ بھی آسان ہو رہا ہے، آپ بھی آسان ہو رہے ہیں. تو آپ کلائنٹ اگر ای بے چلا رہا ہے، اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ کا انڈیویجول ای بے بنا ہوا ہے، چلیں جی میں LTD بناتا ہوں، آپ کا ساتھ میں بزنس بنا دیتے ہیں. تو اب اس کا 2 یونٹ ہو گئے ہیں، اب آپ کا انڈیویجول سسپینڈ ہوگا، بزنس کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی سپلائر ڈھونڈنا ہے کسی بھی پروڈکٹ کا، 1 نہیں 2، 2 نہیں 3، 3 نہیں 4، اگر تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ آپ 1 سے 2 چیزیں مینج کر سکتے ہیں، ان کو پروڈیوس کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہیں. سنگل ٹارگٹ پہ اگر آپ نے فوکس کر لیا، مایوس ہو جائیں گے آپ. اس کے بعد ہے ڈیلی، چاہے ای بے کے اوپر کام کریں، چاہے امیزون پہ کام کریں، جو بھی کام کریں نا ڈیلی کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ورچوئل، یہ جو انٹرنیٹ کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جتنے بھی مارکیٹ پلیسز ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، یہ مانگتے ہیں ڈیلی ورک. آپ نے الگوریدمس کے اندر اپنے آپ کو جاندار رکھنا ہے، اپنے آپ کو منوانا ہے، تو آپ کام ڈیلی کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ آج 6-7 لسٹنگ کر دیں اور کل کام نہ کریں. بے شک آج 3 کر دیں، 3 کل کر لیں، ناغا نہیں ہونا چاہیے آپ کا. اس کے بعد سب سے بڑی کامیابی، اگر آپ نے بزنس میں اس کو کنورٹ کرنا ہے، تو پبلک کے اندر آپ کے روٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ای کامرس میں اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ ایک کمرے میں محدود ہو کے رہ گئے ہیں، تو آپ بہت عرصہ، بہت جلد جو ہے نا فلاپ ہونے والے ہیں، بہت جلد آپ فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ پھر جاب ڈھونڈتے پھر رہیں گے. تو کسی ایک کمرے میں آپ نے خود کو محدود نہیں کرنا، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ انگیج کریں لوگوں کو. اگر آپ نے 30,000 روپے ایک اکاؤنٹ سے نکال لیا ہے، تو آپ سوسائٹی کا کیش جنریٹنگ یونٹ ہیں. اور جو سوسائٹی کا کیش جنریٹنگ یونٹ ہوتا ہے نا، اس کے لوگ بڑی قدر کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے نا، میرے پاس ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں 1 کروڑ روپے لیں ہم سے، ہم ڈالتے ہیں ای بے میں، ڈالیں امیزون میں، جہاں ڈالتے ہیں ڈالیں. لیکن نہیں، ہم نے مطلب ہم کروڑ روپے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کروڑ روپے کی مہینے کی سیلز بھی لے رہے ہو نا، پروفٹ کما رہے ہو، سیلز نہیں پروفٹ کما رہے ہو. تو ابھی ہم نہیں لے رہے. اگر آپ 30,000 روپے نکال رہے ہیں، تو لوگ آپ سے، لوگوں کو جوڑیں پھر اپنے ساتھ، آپ ٹیم ممبر بنا لیں، لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں. آپ نے سیکھ لی ایک چیز، 30,000 اگر آپ نے مہینے میں کما لی ہے، تو وہ اسٹیمپ لگ گئی ہے آپ کی قابلیت کے اوپر. کس بندے کے اندر کیپیسٹی یہی 30,000 نکال لیتا ہے. آپ کو 1,000 بندہ ایسا مل جائے گا جس کے لیے 30,000 بہت بڑی چیز ہے. وہ 1,000 بندہ آپ سے جڑ سکتا ہے. ٹریننگ دیں ان کو، سکھانا شروع کر دیں. جتنی فیس ہم لے رہے ہیں اتنی نہ لیں، آپ تھوڑی فیس کر کے سکھائیں، بعد میں آپ کے کام بھی آئیں گے. اسی طرح آپ کو کلائنٹس مل جائیں گے. جب آپ پبلک کے اندر آپ کے روٹس ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ اب میرے کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ماموں کا اکاؤنٹ ہے UK کے اندر، USA کے اندر، سر آپ چلائیں. ہمارے پاس آ جاتا ہے. ایک کلائنٹ ہے، وہ دوسرے کو کہتا ہے یار ہمارا چل رہا ہے، آپ بھی ان سے کروا لیں. یہ پبلک روٹس ہیں. مزمل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مزمل صاحب کے پاس 3 سے 4 اکاؤنٹ ہیں. الٹیمیٹلی ہمارا فائدہ بھی ان کے ساتھ جڑ گیا نا. اب ہم ان کو ہول سیل کی پروڈکٹس دے رہے ہیں، آربیٹراج کی پروڈکٹس بھی دے رہے ہیں. یہ لگا کے سیل کریں گے، ہمیں بھی فائدہ آئے گا، ان کو بھی فائدہ آئے گا. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی روٹس پبلک کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس میں سکسیزفل ہونے کا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایک سورس آف انکم نہ رکھیں اس کام کے اندر. ایک سورس آف انکم کا ہے ای بے. بے شک آپ ریٹیل آربیٹراج کر رہے ہیں، ہول سیل کر رہے ہیں، ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں، سارے ماڈلز پہ کام کر رہے ہیں، لیکن سورس آف انکم ایک ہی ہے، ای بے سے ریلیٹڈ. آپ ملٹی چینل کام کریں. آپ ای بے سے ریلیٹڈ یہ سارے ماڈیولز کر کے، ہول سیل، ڈراپ شپنگ، آربیٹراج کر کے نا آپ ارننگ لے رہے ہیں. یہ ای بے کی انکم ہے. آپ نے ساتھ میں کیا کیا ہوا ہے، ٹریننگ سیشن بھی دے رہے ہیں آپ، یہ جیسے ہم دیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو ارننگ آ رہی ہے.
آپ نے سٹورز کے اندر بھی انویسٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب آپ کے جو پارٹنرز ہیں جو UK USA کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ نے ڈیل کی ہوئی ہے کہ ویئر ہاؤس پہ کلائنٹس میں دوں گا, پروڈکٹ سیل کریں گے, اس پہ میرا کمیشن چاہیے مجھے, وہ بھی آپ کو ملے گا. یہ آپ کا ایک اور انکم سٹریم ہے. سروسز میں آ جائیں, اکاؤنٹ کریٹ کر کے دیتے جائیں, اس سے پیسے کمائیں. افیلیشن میں آ جائیں, ای بے افیلیشن, امیزون افیلیشن, اس کے بعد آپ کا ٹریکر بوٹ افیلیشن, پراکسی سیلنگ افیلیشن, جتنے بھی آپ ٹول استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو افیلیٹ کمیشن دیتے ہیں. میں پہلے بھی ایگزامپلس کوٹ کر چکا ہوں, مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں, میں نے لاسٹ ٹائم جتنے بھی پے آؤٹ اٹھائے تھے نا افیلیٹ سے, 2 مہینے سے میں نے نہیں اٹھائے, اور اگر میں آج اٹھاؤں نا تو مجھے $700-800 ایزیلی وہاں سے میں نکال لوں گا. وہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, صرف لنکس لوگ یوز کر رہے ہیں اور لنک سے بائی کر رہے ہیں اور مجھے افیلیٹ مارکیٹ والے پے کر رہے ہیں. آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار افیلیٹ کمیشن کیسے دیتے ہیں. آپ اپنے لنک آگے بھیجیں, ان سے لوگ بائنگ کریں گے, آپ کی ارننگ ہوگی. امیزون کا افیلیٹ پروگرام ہے, جوائن کر لیں. ای بے کا افیلیٹ پروگرام ہے, جوائن کریں. والمارٹ کا, سب کا افیلیٹ پروگرام ہے. ٹریکر بوٹ کے بھی ہیں, پراکسی کے بھی ہیں, گو لاگ ان کا بھی ہے. آپ جتنی چیزیں یوز کر رہے ہیں نا ای کامرس کے لیے, سب کمیشن دیتے ہیں. اب آپ نے اپنے مائنڈ سے سوچنا ہے کہ میں اس کمیشن کو کس طرح سے یوٹیلائز کروں, کس طرح سے میں اس کو نا بہتر انداز میں اس سے ارننگ کر سکتا ہوں. تو آپ کا جو ہے نا ملٹی چینل انکم سٹریمز ہونی چاہیے, پرووائڈیڈ دیٹ آپ بزنس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ بزنس میں کنورٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ کی سوچ اگر یہی ہے کہ 40-50 ہزار کمانا ہے, پھر یہ ساری چیزیں ان سے خود کو آزاد کر لیں. پھر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ٹریننگ پروگرام لیں ہمارا, اس کے بعد ایک کلائنٹ ہم سے لے لیں یا ہمارے کوئی اکاؤنٹ لے لیں, چلائیں, آپ کو اتنا مل جائے گا پیسہ. لیکن وہ سکسیس کی ہم مطلب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام ہے نا, اس میں سے اگر 22 کروڑ عوام بھی ایک کلائنٹ لے لینا, ای بے, امیزون, ان سب کا, پھر بھی ان پلیٹ فارمز کو فرق نہیں پڑنا. اتنی زیادہ پوٹینشیل ہے, اتنی زیادہ یہاں پہ ریونیو جنریٹنگ ہو رہی ہے, اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے. تو ملٹی چینل انکم کو رکھیں جی, سورسز سارے ملٹی چینل رکھیں. کنورٹ انٹو بزنس پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ بزنس میں کنورٹ کریں یہ سارا کام. تو اس سے جو ہے آپ کو بہت اچھی جو ہے نا انکم ہونے والی ہے اگر آپ بزنس میں کنورٹ کر لیتے ہیں. یہ آپ کا جی پورا میں نے آپ کو آج جو ہے نا اس کا اپنے آبجیکٹیوز بتا دیے, اور اس کو کرنے کے لیے کچھ تھوڑی بہت نا گائیڈ لائنز دی ہیں. انشاءاللہ کل ہم اس کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل, اپنے کورس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, کورس میں ہم نے کیا کرنا ہے. اور پرسوں سے انشاءاللہ تعالی ہمارا فرسٹ جو ماڈیول ہوگا اس کا پریکٹس ہماری سٹارٹ ہو جائے گی, پریکٹیکل لیکچر سٹارٹ ہو جائیں گے. تو یہ لیکچر یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہو جائے گا, وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو آپ نے جو ہے نا ہمارا جو پچھلے سیشن کا فرسٹ لیکچر یوٹیوب پہ ہے وہ آپ اس کے ساتھ مکس کر کے دیکھ لیں. باقی ہمارے جو ہے نا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک جو گروپ ہے اس کو بھی جوائن کر لیں. تو اب اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کوسچنز ہیں آپ لوگوں کے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.